السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے زندگی کا ایک عظیم پہلو ہے جو والدین کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، والدین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ تاکید کی ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 23 میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر اس آیت پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے بعد والدین کو رکھا ہے، اور اگر ہم دینی اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہیں۔ اور احادیث سے ہم حوالہ لیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جان سکوں کہ اللہ رب العالمین میرے سے خوش ہے یا ناراض ہے تو جا کر وہ اپنے والدین کو دیکھیں کہ وہ اس شخص سے خوش ہے یا ناراض۔ اگر والدین اس شخص سے خوش ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ ان سے خوش ہیں، اگر کہ والدین ان سے ناراض ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ بھی ان سے ناراض ہے۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ سامعین اکرام، اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو بہت سارے احادیث ایسے ہی ملیں گے جس میں والدین کا ذکر ہوا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، والدین کی محبت ایک ایسی محبت ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ جب ہم بچپن میں تھے تب ہمارے والدین نے ہماری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی، ہماری تعلیم کے لیے اپنے خوشیوں کو قربان دیا۔ ایسی کتنے ہی قربانیاں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور والدین ہمارے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے محبت کا جائزہ ہم ان کو پھر سے لوٹا دیں، ہم ان کے بڑھاپے میں خدمت کریں۔ احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھٹکو۔ اس حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والدین کو بڑھاپے میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اور کئی احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بھی فرمایا ہے۔ اور اسلام میں والدین کا ایک الگ ہی مقام ہے اور ان کے کئی حقوق بھی ہیں، جیسے کہ ان کے پسند یا ناپسند کا خیال رکھنا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر والدین کو وہ چیز ناپسند ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ناپسند ہو جانا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، ان کو بچپن میں بھی یتیم ہو گئے تھے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی بھی بہت عزت کی۔ اور والدین ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا زندگی پوری ادھوری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، ہر قدم پر انہوں نے آمین آمین 3 مرتبہ کہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دے دیا، تب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے پاس آ کر کہنے لگے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ممبر پر چڑھتے وقت 3 بار آمین کیوں کہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं की। पहला, आपका नाम जो भी सुने और उन पर दरूद ना भेजा तो उस पर लानत हो, अल्लाह की रहमत ना हो। और दूसरा, जिसे रमजान मिली और रमजान का रोजा ना रखा उस पर अल्लाह की रहमत ना हो। और आखिर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसके पास वालिदैन है, बुढ़ापे तक पहुंच गए और उनकी इज्जत नहीं की, उनके साथ हुस्न सलूक ना किया, तो उस पर भी अल्लाह की रहमत ना हो। अल्लाहु अकबर। आप सिर्फ तसव्वुर कीजिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों का सरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों का रसूल यहाँ बात कर रहे हैं, और जिसमें वालिदैन का भी जिक्र है। तो हमें चाहिए कि हमारे जिंदगी में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। हमारे जिंदगी का एक मेन मकसद वही है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और अल्लाह की इबादत करना। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना भी एक इबादत है, अल्लाह की एक अजीम इबादत है, जिससे अल्लाह खुश होता है, उसे ही इबादत कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ में कह चुका है कि वालिदैन की इज्जत करो और मुझे राजी कर लो। अगर हम हदीसों से हवाला लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हर इंसान का दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, अल्लाह की इबादत करके उनको राजी करना। अब इसमें इबादत के वालिदैन के हुस्न सलूक को इबादत कर दिया है और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। तो हमें लाजिमन वाजिब है कि हमारे ऊपर हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। तो आखिर में खुलासा ये है कि हमें हर पहलू में वालिदैन के साथ रहना है, उनके साथ हुस्न सलूक करना है और हर चीज में उनके साथ